بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں اور یہی آج اللہ کرے مکمل ہو جائے تو کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ اے انسانوں تم یاد کرو، اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب سب سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کو تامہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تتم ما قبلہا، میں نے بتایا تھا کہ یہ نہیں، یعنی قیامت کی مصیبت میں ہر دنیا کی مصیبت آدمی بھول جائے گا۔ یہ موجود ہے درس تفصیلی یوٹیوب میں، وہاں استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کتنی ناز و نعمت میں کوئی آدمی رہا ہو، قیامت کی پریشانیاں دیکھ کر یا جہنم کے تھوڑا سا کی جھلک دیکھنے کے بعد ساری نعمتیں دنیا کی بھول جائیں گی، یاد بھی نہیں رہے گا کہ کبھی کوئی اچھائی یا کوئی نعمت بھی دیکھی تھی۔ اور اسی طرح اہل جنت کو جب جنت کی جھلک دکھائی جائے گی تو ہر پریشانی کو بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا کہ کبھی دنیا میں کوئی پریشانی بھی دیکھی تھی۔ اس لیے صرف خیر جو شر سے پاک ہے جنت ہی ہے، اور صرف خالص شر جس میں کوئی خیر نہیں وہ کیا ہے؟ صرف جہنم ہے۔ تو طامۃ الکبریٰ قیامت کو جن وجوہات کی بنا پر کہا گیا ہے، آیت نمبر 34 میں اس پر تفصیلاً میں پہلے روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ روشنی کس قدر پڑی، کتنا حصہ بلا روشنی کے ہے، یہ اس وقت آپ لوگوں نے سنا، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس دن یوم یتذکر الانسان ما سعی، کا یاد کریں اس بڑی پریشانی کے دن کو۔ اس دن ہر انسان اپنی جد و جہد و کوشش، جفا کشی و اسٹرگل، دنیا میں جو عمل کیا اس کو یاد کرے گا، سب کو یاد آ جائے گا، جیسے بعض احادیث میں تفصیلاً ذکر ہے۔ آج ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے کا کام ابھی ہمیں یاد نہیں ہے، چند دن پہلے کا کیا ہوا آج یاد نہیں، چند سال پہلے کا یاد نہیں۔ لیکن قیامت میں کوئی بھی انسان جو اس نے دنیا میں کیے ہیں غلط کام یا اچھے کام، سب کے سب اسے یاد آئیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، کیا فلاں کام تو نے نہیں کیا تھا، فلاں نہیں، سب کا بندہ اعتراف کرے گا۔ تو پھر اگر وہ موحد ہے، نیت اس کی صالح ہے، بشری تقاضے سے کوتاہیاں ہوئی تھیں، اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو یہاں اپنی بخشش کا پردہ ڈالتا ہوں۔ تو رب العالمین ہمیں اس زمرے میں سے اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو سرخرو ہوں، اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو بچائیں۔ تو ہم یہاں میں اپنے پردہ مغفرت اور سایہ رحمت میں رکھے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اے انسانوں یاد کرو اس وقت کو کہ جس دن انسان سب کچھ یاد کرنے لگے گا۔ دنیا میں تھوڑی سی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، کہیں خرچہ بھی کہیں یاد نہیں کرنے لگتا ہے، شاید ایسا تو نہیں ہے، شاید ایسا تو نہیں ہے، فلاں اس کا سبب تو نہیں ہے، اگر کوئی ریزن یا سبب کسی مسئلے کا آدمی کو معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، بالکل جہنم کو سامنے لایا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو دیکھنے والوں کے سامنے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70 لگام ہوں گی،
اور ہر لگام کو کھینچ کر لانے والے 70,000 ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے۔ تو اب جہنم کی یہ ہولناکی دیکھ کر اس وقت پتے پانی ہونا، جن کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بنیادی چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، کہ انسان اپنے اعمال کو ایک ایک کر کے آخرت میں یاد کرے گا، جو اس کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے اعمال ہوئے یا جو بچاؤ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنیں گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں تفصیلاً اس موضوع کو ذکر کیا۔ یہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 13۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ہم ایک کتاب یعنی نامہ اعمال اپنے بندوں کے سامنے اس طرح ظاہر کریں گے کہ وہ بالکل کھلی کتاب ہوگی، جس کو آپ کھلا خط کہتے ہیں۔ کتاب منشورہ کا بالکل ٹھیٹ ترجمہ ہے فلاں کے نام کھلا خط، اوپن لیٹر، کتاب خط کو اصلاً کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو بالکل کھلے خط کو ہر انسان یا نامہ اعمال کو حاصل کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو اور خود ہی اپنا حساب لو، خود ہی دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، اپنا جائزہ خود لیں کہ کہاں کھڑے ہیں اور کس چیز کے تم حقدار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وما انا بظلام للعبید، بندوں پر ہرگز میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اب جب آدمی نامہ اعمال پڑھے گا تو ساری کی ساری چیزیں اسے یاد آ جائیں گی۔ اس وقت انسان کی میموری، جس پر دنیاوی مشینیں بھی بنی ہیں، انسان کا ذاکرہ ذہن ساری چیزوں کو سامنے دیکھے گا اور یاد کرے گا کہ کیا اس نے اچھے اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو آدمی ہر اپنی کوشش کو ذکر کرے گا۔ اگر صالح عمل کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کا یقیناً اللہ کے فضل کے بعد، کیونکہ اللہ کے فضل سے صالح اعمال کی توفیق ہوئی، مومن موحد ہے تو خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، ورنہ کیا ہوگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کی تمنا یہ ہوگی کہ افسوس کہ یہاں آنے سے پہلے میں ڈسٹ یا مٹی میں تبدیل ہو گیا ہوتا اور اس حساب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جہنم کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 لگام کے ذریعے اسے کھینچ کر محشر میں لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70 ملائکہ ہوں گے، اور جب انسان جہنم کا مشاہدہ کرے گا تو ایسی صورت میں کلیجے منہ کو آئیں گے، اور اسی کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یوم یجعل ولدان شیبا، کم عمر بچوں کے سر بھی اس خوف اور گھبراہٹ کے نتیجے میں سفید ہو جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ اس بڑی مصیبت میں، حشر میں، قیامت میں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یاد رکھیں جس نے بندگی کو پھلاندہ ہو، جس نے سرکشی اور بغاوت کی ہو، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہو۔ حقیقتاً یہ اس آیت کا ایک حصہ ہی ہے، بلکہ 2 آیتیں، آیت نمبر چھوٹی چھوٹی 37 اور 38، اس پر مستقل کبھی 1-1.5 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ ان کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کی اس ہولناکی میں، جہاں کھلا خط کے طور پر، کھلے کتاب کے طور پر نامہ اعمال ہر بندے اور بندی کے سپرد کیا جائے گا، پڑھتے ہی آدمی اپنا خود محاسبہ کر لے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں لڑکنے والا ہوں یا کہاں سے بچنے کی امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے سرکشی کی، سر کو نکالا، حکم عدولی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ ان کی ہم کوئی لائیو ایگزامپل یا زندہ مثالیں دیتے ہیں جس سے ہم اور آپ مسئلے کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔
کسی بھی ورک سائٹ پر آپ چلے جائیں جہاں لیبر بہت سے مسلم ممالک کے ہوں یا غیر مسلم ممالک کے کام کرتے ہیں، غیر مسلم خیر ان کو تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ حیوانات ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ناسمع ہیں۔ حیوان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا بیٹھنا جغالی کرنا بس۔ تو اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال یہ ہے، زندگی ان کی کا مقصد ہی یہی ہے کہ کمائیں کھائیں پیسہ جمع کریں پھر ان کو فنا کریں۔ لیکن ایک مومن کی زندگی ایک غیر مسلم کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ واقعی بیدار مغز مومن ہو، راسخ عقیدہ مسلمان ہو۔ وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں، کھانا پینا کمانا علاج معالجہ زراعت دکانداری تجارت شادی بیاہ اولاد، یہ صرف کیا ہیں؟ جینے کے ذرائع ہیں نہ کہ مقصد، یہ صرف مشروع وسائل ہیں، یہ ایک بیٹری سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی اس عظیم کام کے لیے جس کے مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے، یعنی جو امت محمدیہ میں سے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ فرق ہوتا ہے مسلمان اور غیر مسلم میں۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عجیب سا نام ہے آرین، جو البانیہ کا ایک نوجوان بہت نیک اور یونان میں تھا، بہت دنوں سے مجھے فون کر رہا تھا، میں نے کہا میں باہر ہوں سعودی عرب میں نہیں ہوں، تو پھر آ کر ملا مجھ سے، تو کہا کہ اچانک ایک حادثہ ہوا یونان میں جن دنوں میں تھا، اور یہاں آج کل اس میں آرام کا کام کرتا ہے۔ کہ حادثے کے نتیجے میں ہاسپٹل میں تھا، اور وہاں اکثر غیر مسلم تھے، یونانی میں ہاسپٹل میں تھا، تو وہاں انگلی میں کوئی حادثے کے دوران انگلی مجھے دکھائی ٹوٹی ہوئی، تو کہا کہ ایسی تکلیف ہوئی، کوئی علاج نہیں تھا، لمبا واقعہ بتایا، بر وقت میں یاد نہیں، کبھی میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں اسے، کیونکہ انگریزی بولتا ہے ٹھیک، انگریزی اور یونانی۔ تو اس کے بعد کہا کہ وہاں میں ایک تو دین کو قبول کیا، کیونکہ ناستک تھا بالکل، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے سرے سے سو سے، اور دوسری بات کہا اس سے پہلے میں اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن نمازوں پر توجہ نہیں دیتا تھا، سوچتا تھا صرف کلمہ توحید پڑھنا کافی ہے۔ کہا اس بیماری کے حادثے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک پابندی سے نماز سمجھ کر نہ پڑھوں جب تک کوئی فائدہ نہیں، اس لیے جتنا بھی اسے آتا ہے، پورا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن نماز A to Z، الف سے لے کر یا تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک لفظ کا معنی معلوم ہے۔ کہتا ہے یہ میں نے سیکھا انہی بیماری کے دنوں میں جب بستر علاجت پر میں یونان میں ایک ہسپتال کے اندر تھا، اور انتہائی حریص بندے کو میں نے دیکھا کہ پورا قرآن سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور پھر میں نے کہا کہ سبب کیا ہوا، تم نے مطلب یہ اسلام کی طرف رغبت کا سبب کیا ہے؟ کہا مادی دنیا دیکھ کر کہ دنیا کے پیچھے کتنا بھی آدمی دوڑے سیر نہیں ہوتا، اور پھر دلی اطمینان اور ذہنی سکون اور جسمانی راحت مجھے صرف اللہ پر ایمان میں نظر آئی، وہ بھی ایمان جب اس کے ساتھ عمل ہو، صرف ایمان کا دعویٰ یہ ناکافی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے مسلمان کو ایک مقصد حیات کے لیے پیدا کیا ہے، جس کا ذکر کیا سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی بہت بہتر ترجمہ ہے لفظ عبادت کا، یعنی ان اصول اور رولز کی آپ پابندی کریں جو اللہ نے آپ کے لیے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے مقرر کیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، حشر کی اس حشر سامانی اور ہولناکی میں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی دنیا میں اور دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑا رہا۔ سرکشی کی مثال، زندہ مثال میں نے کہا تھا کہ کسی بھی آپ اس پر ورک سائٹ پر اگر آپ چلے جائیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسلمان کہنے والے، مسلم ممالک سے متعلق، اس کے باوجود چند وہ ایک دفعہ کسی مسلمان غیر مسلم مسلمان کے کسی آدمی نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں بہت سے مسلمان ممالک میں دیکھا، ایک فلائٹ میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، کہ few people they are going to mosque یا مسجد،
بعض بلغار ممالک کا ذکر کیا، کہا بہت چند ہی لوگ ہیں جو مساجد میں نظر آتے ہیں یا انتہائی بوڑھے قسم کے لوگ، یا ہو سکتا ہے کہا کہ بعض لوگوں کو گارنٹی ضمانت مل چکی ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ نوجوانوں کو ضمانت مل چکی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ان کی موت نہیں آئے گی۔ تو ان ورک سائٹ پر آپ دیکھیں گے نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، اور بلکہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ میرے بچوں میں سے ایک مسلمان آدمی کے بارے میں کہا کہ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو اس کا کفیل ذرا دیندار تھا، بلکہ ہمارے جاننے والے لوگوں میں سے، تو اس نے کہا کہ یہ بیچارہ مسلمان ہے، اس کی ذرا دن میں کم ڈیوٹی رکھی جائے اور رات کو ڈیوٹی اسے دی جائے، اور دوسرے غیر مسلم کو دھوپ وغیرہ میں کام کرنے کے لیے لگا دیا اور اس مسلمان کو ہٹا دیا۔ تو بعد میں یہ مسلمان اس غیر مسلم سے جا کر شکایت کرنے لگا کہ بھائی نہیں، میں تو رات میں نہیں دن میں کام کروں گا۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، کہتا ہے میں روزے کی حالت میں کام نہیں کر سکتا۔ کہا اس لیے تو تمہیں کہا تھا کہ بھائی اس وقت کام کرو جب ذرا موسم خنک ہو اور سرد ہو۔ تو اسی طرح بے شمار مسلمانوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو یا تو کام کا بہانہ بنا کر ہمارا کام ایسے ہی ہے، یا اوور ٹائم کی وجہ سے، یا دیگر دنیاوی لالچ کی وجہ سے کہ ہم بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ نہیں۔ اور اسی کو یہی ہے وآثر الحیات الدنیا، اللہ کا ایک حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ تخصیص کے ساتھ جمعہ کے دن ایک واقعہ ہے، لیکن حکم عموماً ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا؟ نماز۔ جب بھی نماز کی اذان ہو آدمی سارے کام بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو، اور انسان کی فطری ضرورت بھی ہے کہ کام کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کام سے فری ہو کر رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس کے بعد آ کر آدمی کام کرے، کام میں اللہ برکت بھی دیتا ہے اور کام آدمی دل جمی کے ساتھ بھی کرتا ہے اور بہتر پروٹیکشن آدمی کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دو صفتیں ہیں جو جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نازعات میں بیان کی۔ دوبارہ غور سے سنیں، یہ دو صفتیں، پہلی صفت کون سی؟ اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی بندگی سے بغاوت۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، یہ پہلی صفت۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اللہ کے فرائض کو چھوڑنا اور دنیاوی لالچ میں پڑے رہنا، دنیا کے پیچھے پڑے رہنا، یہ دوسری صفت۔ یہ دو صفتیں اللہ رب العالمین نے یہاں ان دو آیتوں میں، آیت نمبر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 36 اور 37 سورہ نازعات میں کن کی بتائی ہیں؟ جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ نے، دوزخی مردوں اور عورتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہماری ذریت کو اور اہل و عیال اور والدین اور تمام متعلقین اور تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جن لوگوں کے اندر یہ دو صفت پائی جائیں، عورت ہوں یا مرد ہوں، کہ اللہ کی بندگی سے روگردانی یا اپنے آپ کو آزاد کرنا، بغاوت، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا دین کے مقابلے میں، تو یہ جہنمیوں کی بنیادی صفات ہے۔ طغیان کہتے ہیں حد کو پھلانگنا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس حد کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انسان کو میں نے اپنی اصل پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے کاروبار اور کام کاج، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وسائل ہیں، نہ کہ اصل مقصد۔ اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ ان وسائل کو جب یہ اصل مقصد کی طرف آپ کے لیے ممد و معاون ہو تو جائز ہیں۔ جہاں بھی یہ وسیلے، روٹی روزی کمانے کے وسیلے، مزدوری اور نوکری، ملازمت وغیرہ وغیرہ، تجارت، جہاں کہیں اصل مقصد جو حد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس سے ٹکراتے ہوں تو انہیں لیمیٹیشن کے اندر، حد کے اندر محدود کر کے رکھیں۔ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسا کام کرنا فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اسے چھوڑ دیں۔ اسی طرح بعض لوگ اگر یعنی سائڈ پر جانے کے ایسے ٹائم ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کام کریں،
یا تو اگر وہاں پہنچ کر وقت نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نماز ہمیشہ قضا ہوتی ہو، وقت نکل جاتا ہو، تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حد اللہ رب العالمین نے یہی مقرر کی۔ اب ہر وہ چیز جو اس سے معارض ہو، جو اس سے ٹکرا رہی ہو اللہ تعالیٰ کی حد مقرر کردہ جو ہے اس سے، وہ کیا ہے؟ طغیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور سرکشی۔ اور جو اس حد کو پار کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ حلاق ہے، یعنی باربر شاپ میں اگر کام کرتا ہے، یا وہ تاجر ہے، کسی جگہ ملازم ہے جہاں لوگ زیادہ تر نماز نہیں پڑھتے، جیسے ہاؤس ڈرائیور ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا ہمیں اجازت نہیں دی جاتی نماز پڑھنے کی، کیونکہ اذان کے وقت لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں لے کر ادھر ادھر جایا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ کی حد کو کوئی تجاوز کرتا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرے، تو وہی سرکش ہے۔ ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو، کیونکہ ارضاء الناس غایۃ لا تدرک، مخلوق کو، لوگوں کو راضی کرنا ایسا ایک احمقانہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہی بندہ، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، دنیا میں دوسروں کو راضی کر سکتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی صحیح روایت، جس میں کہتی ہیں کہ جو شخص، جس کا ترجمے کا معنی یہ ہے، جو شخص اللہ کی ناراضگی مول لے کر بندوں کو راضی رکھنا چاہے، اللہ تو ناراض ہوا لیکن بندوں کو وہ راضی نہیں کر سکتا، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسے ناراض کر دے گا۔ لیکن جو اللہ کی رضامندی کی فکر کرتا ہے، بندوں کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں دونوں کا ٹکراؤ ہو، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا کہ جن کو تیری رضامندی کی فکر ہو۔ ہم اور آپ سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم کھائیں پئیں اور سوئیں، بلکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہیں، صحت، تندرستی، سونا، جاگنا، نیند، کھانا پینا، تجارت، عمل، زراعت کی تمام چیز ذرائع ہیں، اور ذرائع کو ہمیشہ آدمی اسی حد میں محدود رکھے جس سے مقصد پورا ہو، وہ آپ کے لیے مفید ہیں، ورنہ آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ضرر رساں۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور سب سے پہلا جرم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرم دنیا میں قرار دیا ہے قرآن کریم میں، وہ کون ہیں؟ جو تارک الصلاۃ، نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اہل جنت آپس میں تکرار کریں گے مجرموں کے بارے میں، تمہیں جہنم میں کس نے لا پھینکا جہاں سے واپس نکلنے کا، سقر جہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اس سے سرکشی کرے اور حکم عدولی کرے، اور دنیاوی زندگی کو بہانہ بنا کر نماز نہیں پڑھتا، یا گرمی کو بہانہ بنا کر ماہ رمضان کے روزے نہ رکھتا، جیسے کہ اسی ایریے میں جہاں لیبر زیادہ رہتے ہیں، بہت سے بعض عرب لوگوں نے مجھے کہا کہ اکثر ہندوستانی پاکستانی رمضان میں دن میں کام کرنے کی وجہ سے بیلداری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یا بارہمون دھوپ میں کام کرتے ہیں، اکثر روزہ نہیں رکھتے، سال بھر بھائی کام کرتے ہیں، کیا ایک مہینے کام چھوڑ دیں یا کام کا وقت بدل دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے تو وہ طاغی ہے، وہ سرکش ہے، اور اسی زمرے میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور دنیا کمانے کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، ملازمت اور نوکری کی وجہ سے، کسی آفیسر اور مینیجر کو راضی کرنے کی وجہ سے نماز کو صحیح وقت پر نہیں پڑھتا، تو یہی ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور یہ دونوں صفت کس کی ہیں؟ جہنمیوں کی، کیونکہ یہ دنیاوی کام اسے اللہ کی طاعت سے کیا کرتے ہیں؟ دور رکھتے ہیں، شیطان کے جال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی رات کی نیند کے آرام کو نہیں قربان کر سکتا اور نیند کو نہیں چھوڑتا، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس نے نماز پر نیند کو ترجیح دی، اور نیند
اور آرام کو ترجیح دی. یہی ہے کہ دنیاوی آرام اور آسائش اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا فجر کی نماز کے اوپر. اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا ذکر یا نماز جا کر پڑھو تو ایسی صورت میں اللہ کے ذکر پر وہ لغو کو یا دوستوں کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں, چاہے کعبہ وغیرہ کی نشستیں وغیرہ ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کو اگر آدمی ترجیح دیتا, ان تمام چیزوں کی وجہ سے وقت پر نمازوں کو ادا کرنا یا نماز با جماعت کو ادا کرنا یا دیگر جو اس کی دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو آدمی پوسٹ پون کرتا ہے یا لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے, تو یہی ہے دنیاوی زندگی کو ایمان پر اور اللہ کی بندگی پر ترجیح دینا. تو نتیجہ کیا؟ فإن الجحیم هی المأوی, تو جہنمی اس کا دائمی گھر ہے. یہ دنیا تو کیا ہے؟ مسافر خانہ, آج ہیں کل نہیں, ہمیشہ دائمی گھر کیا ہے؟ اگر فرمانبردار اور بندہ اطاعت گزار ہے تو جنت, نافرمان اور کفار کا یار ہے تو پھر جہنم. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے. اور آئندہ ہفتہ ہمارا آغاز ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, لیکن جس کو دنیا میں یہ ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر کس طرح اللہ کا سامنا کروں گا اور اس کی تیاری کرتا ہے, تو اس کا انجام آخرت میں کتنا بہتر ہوگا یہ آئندہ ہفتہ آپ سنیے انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.